بسم اللہ۔ گورنروں کی فرائض کا سلسلہ جاری ہے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد۔ خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں عام وصف یہ تھا کہ گورنر ہی اپنے اپنے علاقوں میں جہاد کے سالار اعظم ہوتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کے سلسلے میں گورنروں کا اہم ترین کردار رہا ہے۔ انہی میں سے عبداللہ بن عامر، مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے شمالی افریقہ میں جہاد جاری رکھا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں جنہوں نے آرمینیا اور رومی ممالک میں علم جہاد بلند رکھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں گورنر صوبے کے انتظام اور انصرام کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے خلاف علم جہاد بھی بلند رکھتے تھے، اور یہ صوبے کے انتظام سے معنی نہ ہوتے تھے، یعنی جہاد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ صوبے کے انتظام نہ کر سکیں۔ اور بلا شبہ جہاد کے ساتھ ساتھ ایسی کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھی جن سے جہاد کو تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ تاریخی مصادر نے ان اہم اعمال کو بیان کیا ہے جو امراء اور گورنروں کی طرف سے اس سلسلے میں انجام پاتے تھے۔ من جملہ ان اعمال کے بعض یہ تھے: رضاکار مجاہدین کو جہاد پر روانہ کرنا۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں یمن، بحرین، مکہ اور عمان کے گورنر رضاکار مجاہدین کو جہاد پر روانہ کرتے تھے۔ دشمنوں کے خلاف صوبوں سے دفاع کرنا۔ خلفائے راشدین کے پورے دور میں شام کے گورنر رومیوں کا دفاع کرتے رہتے، اسی طرح عراق کے گورنر فارسیوں کا مقابلہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ ان کے آخری بادشاہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک کا تحفظ اور استحکام یعنی مضبوطی۔ عثمان رضی اللہ عنہ ساحلی علاقوں کے تحفظ اور استحکام اور آباد کاری کا حکم جاری کرتے، اور مسلمانوں میں سے جو وہاں اقامت پذیر ہوتا یعنی رہتا اس کے لیے جاگیر مقرر فرماتے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آباد ہوں۔ دشمنوں کی سراغ رسانی۔ گورنر دشمنوں کی خبروں کا سراغ لگاتے اور ان پر کاری ضرب لگاتے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کی صفوں کو منتشر کیا اور اپنے جاسوسوں کو ان کے درمیان پھیلا دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا جاسوسی کا، جس سے جہاد میں اور مضبوطی آتی۔ صوبوں کو گھوڑے فراہم کرنا۔ جہاد میں گھوڑوں کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے گھوڑوں کے پالنے کا اہتمام فرمایا اور اس کو غیر معمولی اہمیت دی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے سلطنت کے لیے یہ عام سیاسی اصول متعین فرمایا کہ اسلامی صوبوں کو ضرورت کے مطابق انہیں گھوڑے فراہم کیے جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس فاروقی سیاست کو اختیار فرمایا، چنانچہ ہمہ وقت یعنی ہر وقت دفاع کے لیے گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے۔ تو گھوڑوں کا وہاں پر جو پالنا تھا وہ صرف جہاد کی نیت سے پالے جاتے تھے۔ ہر گھر میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو گھوڑے پالتے تھے صرف اس نیت سے کہ جب بھی جہاد کے لیے ضرورت پڑے گی ہم اپنے گھوڑے وقف کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا۔ بچوں کی تعلیم اور جہادی تربیت۔ خلفائے راشدین نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھرپور اہتمام کیا تاکہ یہ تعلیم و تربیت ان کی آئندہ کی جہادی زندگی میں کارآمد ثابت ہو۔ لشکر کے رجسٹروں کا جائزہ لینا۔ لشکر کے رجسٹروں کے اہتمام کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے فاروقی سیاست کے طریقے کو اختیار کیا۔ آپ صوبے کے رجسٹروں کا خصوصی اہتمام فرماتے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ صوبے کے لوگوں کو اندراج میں لانے کی زیادہ ضرورت ہے، خاص کر وہ صوبے جو دشمنوں سے قریب تھے، کیونکہ ان صوبوں کو لشکر کی برابر ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ ان رجسٹروں کے لیے خصوصی ذمہ داران کی تقرری کے باوجود گورنر براہ راست ذمہ دار ہوتا، کیونکہ یہ گورنر سپہ سالار بھی ہوتے تھے، اس لیے ان کے صوبوں میں رجسٹروں کی ذمہ داری خلیفہ کی طرح ہوتی تھی، کیونکہ یہ خلیفہ کے نائب ہوتے تھے۔ اور بھی اس سلسلے میں جو ہے
ان کی گورنروں کی فرائض کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اپنے اسلاف صحابہ کرام کی تاریخ کو کما حق پڑھنے، سننے، سمجھنے اور دنیا والوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین۔